اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی پاکی اور غلاظت اور اس کا پاک کرنے کا بیان۔ تو گزشتہ محفل میں ہم آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ غسل کیسے کیا جائے اور اس میں کتنے فرائض ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وضو کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وضو کا جاننا اور اس کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ ہمیں ہر بار وضو کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے اور بھی دیگر جتنے بھی ضروری کام ہوتے ہیں۔ باوضو رہنا یہ برکتوں والی نشانی ہے۔ جب بھی آدمی باوضو رہتا ہے اللہ اسے شیطان سے حفاظت فرماتا ہے۔ باوضو رہنے والے کی روزی میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کو حادثوں سے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرماتا ہے، اور جو وضو کر لیتا ہے شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو وضو کرنا خود ایک عبادت ہے۔ پاک صاف رہنا یہ اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ ہمارے نبی ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا ہو، پریشانیاں دور ہوں، غم ہوں، فکریں ہوں، تو باوضو رہا کرے۔ باوضو رہنے سے بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو وضو میں کل 4 فرض ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دھوؤ، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے جاؤ تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دھو، پھر اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرض ہو گئے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ غسل میں کتنے فرض تھے؟ 3 فرض تھے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ان چاروں کا کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے اگر آپ نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ اب یہ 4 فرضوں سے پہلے ہم لوگ 3 سنتیں ادا کرتے ہیں۔ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، غرارہ کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ وضو سے پہلے 3 سنتیں کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ وضو کرنے کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔ پانی میں کوئی رنگ ملا ہوا ہو، یا کوئی بو ملی ہوئی ہو، یا کوئی مزہ مل گیا ہو تو اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیتے ہیں تو آپ کو رنگ کا پتہ چل جائے گا کہ پانی پاک ہے۔ جب آپ اس کو منہ میں لیں گے تو پتہ چلے گا کہ پانی میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، یا کوئی چیز ملائی تو نہیں گئی ہے، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو پانی میں کوئی بدبو تو نہیں ہے، کوئی کیڑا وغیرہ مر کر کے پانی میں بدبو تو نہیں پیدا ہو گئی، تو اس سے بھی احساس ہو جائے گا۔ تو یہ وضو کے پہلے جو ہم کرتے ہیں یہ سنتیں ہیں، کلی کرنا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب سنتیں ہیں، مگر غسل میں فرض ہے۔ غسل میں کلی غرارہ اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 باتیں اس میں فرض ہیں، وضو میں فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔
سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ کے بغیر وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت ان اتوضأ لرفع الحدث، یہ دعا پڑھ کر کے آپ پہلے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھو لیں، 3 مرتبہ کلی کریں۔ کلی کرتے وقت منہ کے اندر کی ساری چیزیں غلاظت وغیرہ اچھی طریقے سے منہ کو صاف کریں۔ مسواک ہو تو مسواک کر لیں، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھائیں۔ چپ ناک کو ایسے لگانا نہیں ہے پانی، بہت سارے لوگ پانی لے کر ناک کو لگا لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ کلی بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، دانت کے اوپر انگلی بھی نہیں پھیرتے، پھیرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر کے چہرے کو اوپر سے یہاں سے لے کر پوری داڑھی وغیرہ، یہ پورا چہرہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اگتے ہیں وہاں سے لے کر یہ پورا چہرہ اچھی طریقے سے دھوئے۔ آنکھوں کی پلکیں، بھویں، مونچھیں، داڑھی اگر گھنی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ داڑھی میں خلال کر کے پانی داڑھی کے نیچے بھی ایسے ایسے پہنچائیں تاکہ پورا چہرہ ہمارا دھل جائے۔ چہرہ دھلنے کے بعد آستین چڑھا کر کے کوہنیوں سے تھوڑا اوپر تک دھونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے پانی لے کے ایسے ایسے کر لیتے ہیں، کچا کر لیتے ہیں ہاتھ کو۔ کچا کرنے کا نام وضو نہیں ہے۔ جسم کے اس حصے پر جس کا دھونا فرض ہے کم سے کم 2 قطرے پانی بہنا چاہیے۔ بہنے کا مطلب نیچے اتر جانا چاہیے۔ تو آپ چاہے نل میں ایسے ایسے پکڑ لیں، یا پھر لوٹے میں بنا رہے ہیں تو لوٹے سے جو ہے ایسے لوٹے سے اوپر سے ڈالیں، یا پھر چلو میں لے کر ایسے پورے پانی پہنچائیں۔ پہلے ہاتھ کو کچا کر لیں، پھر اس کے بعد دھوئیں۔ سیدھا ہاتھ دھوئیں، ڈاواں ہاتھ دھوئیں۔ اس کے بعد سر کا مسح کیسے کریں گے؟ پہلے ہاتھوں کو کچا کر لیں گے، اور پھر یہ 3 انگلیاں، کلمے کی انگلی اور انگوٹھا چھوڑ کر یہ 3 انگلیوں کو اس طریقے سے جمائیں گے۔ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں ہاتھ رکھیں گے، اور انگلیوں کا یہ پیٹ اتنا سا، یہ انگلی ہے، اس کی یہ پیٹ ہے، اس کا یہ پیٹ ہے، یعنی یہ حصہ جو ہے یہ 3 انگلیوں کا یہاں لگائیں، اوپر تک جائیں گدی تک پیچھے، پھر پیچھے سے جب آتے ہیں تو ہتھیلیاں لگاتے ہوئے واپس آئیں۔ جاتے وقت انگلیوں کا پیٹ لگائیں، آتے وقت پیچھے سے اس طریقے سے کن پٹیوں کی طرف سے آئے، سیدھا اوپر کے بالوں میں ایسے جائے، پھر ایسے آئے، پھر انگلی سے کان کا خلال کریں، پھر انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا خلال کریں، پھر یہ پورا ہاتھ جو ہے آپ کا کچا تھا سوکھ گیا، اب بچا الٹا ہاتھ، تو الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے گردن کا اس طریقے سے مسح کر لیں، پھر ایسے ہاتھوں کو نچوڑ کر پھر اس طریقے سے انگلیوں کا بھی خلال کر لیں تو یہ مسح ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد دونوں پیر دھونا ہے۔ سیدھا پیر دھوتے وقت دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کے درمیان خلال کریں، انگلیوں کے بیچ میں، اس کو بھی اچھی سے رگڑ کر، ایڑیاں رگڑ کر، تلوے رگڑ کر، بازو میں جو گٹے ہوتے ہیں اس پہ پانی نہیں پہنچتا ہے، وہ سخت چمڑا ہوتا ہے بیٹھنے کی وجہ سے، اس کو بھی اچھی طریقے سے جتنا ہو سکے اتنا اوپر تک پیر آپ دھوئیں، سیدھا پیر۔ اس کے بعد بایاں پیر دھوئیں، اور دھونے کے بعد اس کو بھی اچھی طریقے سے پانی رگڑ کر کے دھوئیں، اور دھونے کے بعد آپ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ صرف وضو کر کے، اچھے سے وضو کر کے بندہ جب آ کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول بھی فرماتا ہے، اور وضو سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اور بار بار ڈر، خوف، گھبراہٹ والے چہرہ دھوتے رہنے سے بہت ساری بیماریاں جسمانی، روحانی اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی بے وضو ہو جاؤ تو وضو سے رہنے کی کوشش کرو۔ جب آدمی وضو کے ساتھ رہتا ہے تو برے خیالات نہیں آتے، گناہوں کی طرف اس کی آنکھیں نہیں اٹھتی، اس کا دل گناہ کرنے کو نہیں چاہتا ہے۔
جب آدمی گندا میلا ناپاک رہتا ہے تو اس کی روح بھی ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کا خیال بری چیزوں میں، برے کاموں میں، غلط چیزوں میں اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں۔